عزیزان ملت اسلامیہ، علماء اکرام و صوفیاء اکرام، حاضرین مجلس و طلباء اعزام، بسد خلوص بسد احترام کچھ بیان کرنے سے کرتا ہوں پہلے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، وصدق اللہ المولى العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین۔ حضور اکرم نور مجسم سرور دو عالم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ہم اور آپ مل کر ایک مرتبہ جھنجھم کے تشریف پڑھ لیجئے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ بزم عرس سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کے نام پر منسوب ہے، اور آج چند باتیں میں آپ کے سامنے میں ایسی باتیں کہہ کر گزرنا چاہتا ہوں کہ جو مورخین اور تاریخ لکھنے والا لکھنے پر مجبور ہوگا اور یہ کہے گا کہ واقعی میں کہ ایک ایسی خانقاہ اور ایسا ایک مدرسہ ہے جس میں اعلیٰ حضرت کے نام کا ڈنکا بجتا ہے، ایسے خانقاہ ہے، بڑے سے بڑے خانقاہ میں مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لینے سے بھی وہاں پابندی لگائی جاتی ہے۔ مجھے یہاں آئے ہوئے صوفی ملت، صوفی واسفہ حضرت صوفی عبداللہ خان عیاض قادری سعیدی صاحب کے سربراہی میں ہمیں 14 سال ہو گئے۔ جب 14 سال میں جب پہلی بار قدم رکھا مولانا معین الدین صاحب قبلہ مدد جلوہ علیہ، بہت ہمارے جو ہے جونیئر ہیں اور اس کو میں بہت بچپن سے دیکھ رہا ہوں، مگر عمر کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی داڑھی پک گئی، میری داڑھی بھی نہیں پکی ہے، اور بہت ایسے میرے ساتھی ہیں بہت جونیئر ہیں، مگر الحمدللہ وہ اچھی طریقے سے ہم کو جانتے ہیں کہ میں شروع سے ہی بچوں سے سبقت کرتا ہوں۔ اگر میں جب مدرسے میں پڑھتا تھا تو مجھ سے جو چھوٹے ہوتے تھے تو میں اس کے پیچھے خرچ بھی کرتا تھا، غلط پیسے نہیں خرچہ کرتا تھا۔ اگر کوئی بچہ پڑھنا چاہتا تھا تو اس کو میں اپنے ذاتی پیسے سے بھی اس کو کفالت کرتا تھا۔ ہمیشہ اپنے چھوٹے پر میں نے سبقت کیا ہے، کیونکہ میں نے اپنے حضرتوں سے سیکھا ہے کہ چھوٹے پر سبقت کیا جائے۔ تو الحمدللہ ہماری جو ہے، جب میں ایک بڑے ادارہ سے چل کر کے میں جب یہاں آیا تو یہاں آنے کے بعد میں نے جب پہلی بار عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر جب 25 سفر آیا تو میں نے حضرت سے گزارش کی، حضرت ابو طالب صاحب آپ نقیب صاحب ہیں، اس لیے آپ اس کو ڈائریکٹر کریں گے، اب سنیے چند باتیں میں کہنے کے لیے آیا ہوں، جو جہاں بیٹھنے بیٹھنے دیجیے، کوئی بات نہیں ہے۔ جب میں پہلی بار آیا تو میں نے حضرت سے بردستہ کہا، حضرت 25 سفر آیا ہے اور 25 سفر میں عرس اعلیٰ حضرت کا کچھ پروگرام کرنا چاہتا ہوں۔ بردستہ حضرت کہے کہ نہیں کیجیے، وہاں ہو سکتا ہے کہ یہ میری دل جوئی کے لیے، دل رکھنے کے لیے حضرت کہہ دے ہوں گے کہ 1 سال 2 سال 1400 سال سے چلتے ہوئے ہر سال 25 سفر کو میں عرس اعلیٰ حضرت اپنے بچوں کو لے کر، اپنے اساتذہ کو لے کر کے یہ منزل سفر طے کرتا رہا۔ حضرت چوں سے چا نہیں کہا اور کبھی نہیں کہا کہ آپ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ یہاں کیوں بلند کرتے ہیں، اور میرے مدرسے میں جب صبح صلاۃ و سلام ہوتا ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت کا بھی نعرہ لگتا ہے۔ اگر اتنا ہی اگر آپ کو ثابت کرنا ہے مسلک اعلیٰ حضرت کے، تو اعلیٰ حضرت کے ایک ٹکڑے کا ایک مسئلہ ہے جو مزار شریف پر چادر چڑھانے کے تعلق سے آپ آئیے، خانقاہ سید والیہ میں وہ پوسٹر ہے، آج بھی موجود ہے۔ یہ زبانی کہنا کچھ اور ہے، تحریری کے طور پر آیا کرنا کچھ
کہ سال میں صرف خانقاہ کی طرف سے ایک چادر چلے گا، اس کے بعد کوئی چادر نہیں چلے گا۔ اس کے بعد کئی لوگ جارحین آئے، کہا کہ نہیں، چادر واپس کر دی گئی، اس لیے کہ میں نے قانون اس قانون کو لگایا ہے جس قانون کو میرے اعلیٰ حضرت نے فالو کیا ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت کو دیکھنا ہو تو اس کے علم کے کردار کو دیکھنا ہوگا۔ حضرت نعیم الدین مراد آبادی بڑے علامہ صاحب ہیں۔ آپ نے ابھی نذیر صاحب سے سنا کہ خانقاہ کی جو ہے تعریف علامہ ارشد القادری نے کی ہے۔ اپنی روشنی اور اپنی قلم اور اپنی جو تاریخی مطالعہ ہے، کوئی ان کے تحریر پر کیا، کسی نے تقریر پر کیا، کسی نے نظم پر کیا، کسی نے جو چیز چاہا کیا، مگر مجھے کسی سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مگر میں آج اس مدرسہ طلبہ کے جانب سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ خانقاہ سید الولی میں جو ہمارے سربراہ صفیت اللہ خان عیاض قادری اور سعیدی جو یہاں ہمارے سربراہ کر رہے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت پر اڑے اور ٹڑے رہتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ حضرت کے موقوف کیا ہے، ہم سے پوچھتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ حضرت کا موقوف وہی ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت کے پیروار ہیں، جو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلے اس کو اپناتے ہیں۔ حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے ایک صاحب سے کہا کہ آپ کبھی بھی حضرت خان صاحب سے مل لیا کیجئے۔ کہا کہ خان صاحب تو بہت غصے ور ہیں، بہت مزاج کے تیور ہیں۔ کہا کہ نہیں، آپ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ سچ نہیں ہے، صداقت یہ نہیں ہے۔ تو اصل اگر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کوئی بد عقیدہ بد مذہب آتا تو اس کو آپ اپنے دارگاہ سے اپنے بارگاہ سے اس کو جھڑوڑ کر کے نکال دیتے تھے۔ آنا ہے تو صحیح سے آؤ، آنا ہے تو اس کے مصطفیٰ دل میں بسا کر کے آؤ۔ تب انہیں کسی نے کہا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، ملک سخن کے ساہی تم کو رجا مسلم، جس ستم چل رہے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، وہ ہے اعلیٰ حضرت۔ جب اعلیٰ حضرت نے عشق مصطفیٰ میں کہا ہے کیا وہ جود و کرم ہے صحبت ہاتھ تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، مگر الحمدللہ میں ایسے خانقاہ میں ہوں جہاں پاسوان اعلیٰ حضرت کا قلم تو اعلیٰ حضرت کا قلم ہے ہی ہے، میں قلمدان کے پاس میں ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں اعلیٰ حضرت کے مشن کو لے کر کے چلتا ہوں۔ بڑے خانقاہ شہید الولی میں چھوٹی سی مات پارا میں چھوٹا اندر خانقاہ میں ہو سکتے ہیں، مگر تاریخ سدا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ تعلیم ہو تو اعلیٰ حضرت ہو، عالم ہو تو اس کے مصطفیٰ والا ہو، تعلیم ہو تو ایسی ہو جو دنیا زمانہ یاد کرے۔ تعریف زمانی کرنے سے یہ بکواس بڑھ سکتی ہے مگر تحریری کبھی بھی رد نہیں کی جا سکتی ہے۔ آج ہمارے مولانا معین الدین رضوی صاحب آئے ہیں، ہمارے اساتذہ کرام بھی ہمارے حضرت سے ملے ہیں، ہمارے جو پیر و مرشد ہیں وہ بھی حضرت سے ملے ہیں، مگر الحمدللہ ہمارے قسمت پر ہم ناز ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کے چوکھٹ کو جب سے چوما ہے تب سے میری قسمت کی تنوری کھل گئی ہے، میری قسمت کی جو ہے بجلی کھل گئی ہے۔ جہاں بھی رہتا ہوں مسلک اعلیٰ حضرت کا مشن پہ کام کرتا رہتا ہوں۔ مدرسہ سید الاولیاء جوہر الاسلام آج کی اس خطابت میں اور آج کی اس درسگاہ سے یہ ثابت کہا کہ جہاں بھی رہو مسلک اعلیٰ حضرت کے مشن کے ساتھ رہو، اور مشن جہاں بھی رہو اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رہو۔ جو بات میں نے کہنی تھی کہ بہت ایسے خانقاہ ہے جہاں مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لینے سے لوگوں کو جو ہے گریز کرنا پڑتا ہے، مگر الحمدللہ قسمت میری اس لیے کھل گئی کہ مجھے ایسی خانقاہ ملا جہاں مسلک اعلیٰ حضرت کا چراغ جلتا ہے، جہاں سے قلم کی روشنیوں میں مسلک اعلیٰ حضرت کی شریعت اور فتوی رضویہ کی جو ہے جھلک نظر آتی ہے۔ الحمدللہ یہ میری قسمت کھل گئی۔ نہ جانے ہم سے بڑے بڑے علامہ ہوں گے، علامہ بلد بھی ہوا کرتے ہیں، مگر جہاں ایک کوسے میں گوز میں تو 4 روپے کے لیے اپنے مسلک اعلیٰ حضرت کو اپنے دل میں نچوڑ کر رکھ دیتے ہیں، مگر الحمدللہ نہ روپیہ ہے نہ پیسہ ہے نہ دولت ہے نہ شہرت ہے، مگر جو بھی ہے اس کے مصطفیٰ دل میں ہوا کرتا ہے۔ اس کے مصطفیٰ دل میں جب رہے گا انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب۔ جہاں بھی رہو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رہو، اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت کا نام ہے شریعت مصطفیٰ۔ اس کے مصطفیٰ میں اللہ تعالی ہمیں چند باتوں کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسی طریقے سے ہمارے مدرسے اور ہمارا ادارہ، ہمارے مدرسے کے اراکین اور ہمارے طلبہ اور ہمارے سربراہ اعلیٰ کو علم
یہ جو ہے علم نافع عطا فرمائے، عمر خضر عطا فرمائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہم اعنا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔